سوال یہ ہے کہ یہ آج جو ہے کہیں آپ متحدہ قومی موومنٹ کی ناراضگیاں ختم کرنے جو آپ یہاں پہ آج پہنچے ہیں، کوئی فیس سیونگ تو دینے نہیں آئے، کیونکہ جو ایم کیو ایم ہے اب اس کا ماضی جس حکومتی جماعت کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا اس میں یہ پوائنٹ ہمیشہ شامل رہا ہے، اور ابھی بھی 98 کارکنان ان کے گم ہیں اور کارکنان واپس نہیں ملتے، ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ تو یہ ریاست کیا کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ روک تھام کیسے کریں گے؟ دوسرا ایک سوال اس کے ساتھ ہے کہ طالبان کے ساتھ بھی آپ کے مذاکرات جو ہیں اب وہ جاری تھے، اب سوات میں اطلاعات ہے کہ دوبارہ طالبان آ رہے ہیں، تو آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی فیس سیونگ والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا دکھ ہے، یہ ایک ایسا کرب ہے کہ جو ایم کیو ایم کے بھی ہے اور باقی سب کا بھی ہے۔ بطور ایک قوم کے جو ہے یہ بات ہمارے لیے نہ صرف ریاست کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی بجائے انہیں گمشدہ جو ہے وہ بنا دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ پیاروں کو جو ہے وہ ملیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی فیس سیونگ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہم پورے خلوص نیت سے جو ہے وہ یہ کوشش کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی جو ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اور اس معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک مؤثر اور مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہوگی۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ سوات میں دوبارہ سے جو ہے وہ دہشت گرد آ رہے ہیں، جی اس میں جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ سوات میں کوئی دوبارہ دہشت گرد آنا شروع ہو گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ افواہ ہے یا افواہیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ پوری طرح سے الرٹ ہیں، اور آپ روز اس قسم کی خبریں آپ تک پہنچتی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس بارے میں آپریشنز بھی کر رہے ہیں، اور وہ دہشت گرد جو اس ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ جہنم واصل بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی اپریہینشنز کو جو ہے وہ جگہ دیں کہ جی فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں، فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ پاکستان کا دفاع کرنے کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ کامل ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نہ صرف دفاع کیا جائے گا بلکہ اس کی سرحدوں کی اور انٹرنل سیکورٹی جو ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا۔ میرا مجاہد بریلوی ایک سوال کرنا چاہتا ہے۔ جی ایک تو یہ کہ آپ ایم کیو ایم کے مہمان ہیں، اس لیے ہمیں علم ہے کہ اپنے جو ہمارے مہمان آتے ہیں میں بھی اس طرح میزبانی میں ایسا سوال نہ کروں کہ جس میں تلخی آئے، محبت سے اور دکھ سے۔ اور آپ خود بھی مجھے علم ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں جب اغوا ہوئے تھے، جب نکلے گئے تھے تو آپ کے گھر پہ کیا ہوئی؟ اس میں کچھ کیسز ایسے بھی ہیں ضیاء صاحب جو 2013 اور 16 کے بتائے جاتے ہیں، یعنی جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو اس دور میں بھی ان لوگوں کو اغوا کیا گیا، یہ پیپلز پارٹی دور میں بھی ہوا۔ تو اس لیے تشویش کی بات ہے کہ آپ ایک ماشاءاللہ جب حکومت میں ہوتے ہیں، ایک اسٹرانگ حکومت ہے، آپ کو اداروں ایجنسیوں کا علم ہے اور قریب سے علم ہے رانا صاحب، اس لیے ہم آپ سے زیادہ توقع یہ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جو 102 سے جس سے لاپتہ گمشدہ ان کو ضرور بازیاب کرائیں گے۔ ایون وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اگر وہ چلے گئے اس دنیا سے ہمیں بتا دیں کہ وہ کہاں دفن ہیں۔ دیکھیں، اس میں گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا آپ کو بھی علم ہے اور ہمیں بھی علم ہے۔ حکومتوں کی اس بارے میں رٹ کس حد تک رہی ہے، کس حد تک ہے، اور اس کی جو ہے وہ دیگر اس کے جو اسپیکٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہتا کہ جس سے ہماری یہ کوشش جو ہے وہ ہم اپنے مقصد سے دور ہوں۔ میں صرف پریس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے یا ریڈ الرٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے
کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے ہم اپنے مقصد سے دور ہوں اور ایک جو ہے وہ وقتی طور پہ جو ہے نا وہ بڑی بات ہو جائے گی، جی یہ بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس معاملے کا جہاں پہ حل ہے، جس طرح سے یہ حل ہو سکتا ہے، ہم بالکل ٹو دی پوائنٹ اسی پہ فوکس ہیں اور اسی انداز سے جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن افہام و تفہیم سے بڑھا رہے ہیں۔ ہم تصادم کے راستے کی بجائے افہام و تفہیم سے اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں ایم کیو ایم کی قیادت کا بھی اور ان جماعتوں کا بھی جو بلوچستان کے اسی قسم کے مسئلے سے جو ہے وہ منسلک ہیں کہ وہ اس بارے میں حکومت سے تعاون کر رہی ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے اس مسئلے کو، مجھے پوری امید ہے کہ ہم مستقبل قریب مستقبل میں ہم اس کو حل کریں گے۔ پی ٹی آئی نے کل آپ کے بارے میں دعویٰ کیا ہے، پی ٹی آئی نے، کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جلد ہی جو عمران خان کے پیروں میں پڑنے والے ہیں۔ ایسا کیا صورتحال ہونے والی ہے کہ آپ ان کے پیروں میں پڑنے جائیں گے؟ اس میں ایک سوال اور ایڈ کر لیے گا، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا انہوں نے ذکر کیا ہے، آپ دوبارہ گردان شروع ہوئی ہے۔ یہ ایکس اور وائی ہے کون؟ یہ زیڈ تک کہانی کیوں نہیں جا رہی ہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی جو ہے، یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے یا ان کو پتہ ہوگا، تو اگر وہ اتنی جرت کے مالک ہیں اور وہ اتنا حوصلہ رکھتے ہیں تو پھر یہ ایکس وائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سیدھی سیدھی بات کریں، یا پھر بات کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور باقی رہی بات ان کے پاؤں پڑنے کی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پاؤں سے اٹھا کے جو ہے نا وہ سر کے بل کر دیا جائے۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ رانا صاحب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ملک میں اور کراچی اور بلوچستان میں کچھ الگ انصاف اور قانون ہے، یہاں پہ لاشیں ملتی ہیں یا لاپتہ کر دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان اور ان کے لوگ جو ہیں وہ اداروں کی تبدیل کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ آپ حکیم رانا ثناء اللہ ہیں، آپ کے پاس ایسی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ وہ اکتوبر میں اسلام آباد بھی آ رہے ہیں۔ جی بالکل، ان کے لیے جو ہے وہ معجون تیار ہے، جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، کسی کے خلاف بھی ہم اس قسم کا ایکشن نہیں چاہتے۔ اگر کسی کا کوئی جرم ہے، کوئی وہ اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے یا کوئی وہ اور قسم کا کوئی جو ہے وہ کرائم کر رہا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اسے کورٹ آف لا میں جو ہے وہ اپیئر کرنا چاہیے۔ یہ گمشدگی یا لاپتہ کرنے کی بات جو بلوچستان کے لوگ اور خاص طور پہ کراچی کے لوگ فیس کر رہے ہیں، ہم بنیادی طور پہ اس کے خلاف۔ اچھا رانا صاحب عمران خان صاحب لاسٹ کوشچن آپ کر لیں۔ جی میں کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے اکتوبر میں دوبارہ تحریک چلانے اور اسلام آباد آنے کا اعلان کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے روکا جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ اب جب وہ آئے گا نا، اسے ایسی دھونی دیں گے کہ وہ وہاں سے ایسا بھاگے گا کہ پھر جو ہے نا اسلام آباد کی طرف منہ نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ۔ قتل کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے لاپتہ افراد سے کام کیا جائے گا، ان کے بارے میں اس بارے میں بھی جو ہے وہ بات جس طرح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور اس چیز کو ہم پوری طرح سے